اگر ایک سادہ سوال کیا جائے کہ کوئی بھی انسان کب مرتا ہے تو ہمارے ذہن میں فوراً یہ جواب آئے گا کہ کسی بیماری کی وجہ سے اس کا کوئی اہم آرگن مثلاً دل، جگر، گردے یا دماغ اپنا کام مکمل طور پر چھوڑ دیں تو انسان مر جاتا ہے۔ لیکن سائنس کے پاس ایسا کوئی ثبوت نہیں اور نہ ہی کوئی طریقہ کار ہے جس سے بتا سکے کہ کوئی شخص واقعتاً کب مر جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ نے سوشل میڈیا اور نیوز پیپرز میں ایسے واقعات پڑھے ہوں گے کہ ایک شخص جس کو ڈاکٹروں نے مردہ کہہ دیا مگر وہ دفناتے وقت زندہ ہو گیا۔ سوچیے اگر انسان کا کوئی آرگن اپنا فعل ترک کر دے مگر پھر بھی وہ انسان زندہ ہو کر بیٹھ جائے، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ آج کل یہ واقعات سوشل میڈیا سے پوری دنیا میں اس طرح رپورٹ ہوتے ہیں کہ عام سی بات لگنے لگی ہے۔ اس سے ایک پوائنٹ کی وضاحت ہو جاتی ہے کہ موت کی جو وجوہات سائنس بتاتی ہے بالکل بھی 100% ٹھیک نہیں ہے۔ ایک شخص مردہ کب ہوتا ہے تو کلینکلی انسان اور اس کی موت و حیات میں ایک بلرڈ لائن ہے جس کی وضاحت محال ہے۔ ایک کیس میں ایک عورت کو مردہ ڈکلیئر کر دیا گیا اور اس کو فریزنگ روم میں رکھ دیا گیا، لیکن بعد میں پتہ چلا کہ وہ مردہ نہیں تھی مگر سردی کی وجہ سے وہ فریزنگ روم میں مر گئی۔ ایک اور کیس میں ایک عورت موت کے بعد زندہ ہو گئی اور ایک 3 ماہ کے بچے کو جنم بھی دیا۔ یہ بات سننے میں عجیب لگتی ہے مگر یہی حقیقت ہے کہ آج تک سائنسدانوں کو بھی اس بات کا علم نہیں ہوا کہ موت کیوں آتی ہے اور اس کا حقیقی کرائیٹیریا کیا ہونا چاہیے۔ سائنسدانوں کا یہ نظریہ تھا کہ جب انسان کے دل کی دھڑکن اور سانس رک جائے تو وہ شخص مردہ ہوگا، مگر جدید ریسرچز کچھ اور ہی کہتی ہیں۔ 2023 میں انسان کے دماغ کی اسٹڈی کی گئی جس میں کئی لوگوں کی برین ایکٹیویٹی کو دھیان سے اسٹڈی کیا گیا، جس کے رزلٹ نے سب کو حیران کر کے رکھ دیا۔ اس کا رزلٹ یہ تھا کہ اگر انسان کے تمام آرگنز مثلاً دل، جگر، پھیپھڑے، پینکریاز وغیرہ مکمل طور پر بند ہو جائیں مگر دماغ کام کر رہا ہو تو 38 منٹس تک اس جسم کو ٹھیک کر لیا جائے تو وہ شخص زندہ ہو سکتا ہے۔ سادہ لفظوں میں جب تک دماغ کام کر رہا ہوگا انسان کو موت نہیں آئے گی، مگر دماغ مکمل طور پر کام کرنا چھوڑ دے تو اس کو واپس لانے کا کوئی طریقہ کار نہیں۔ پھر چاہے جتنے بھی آرگنز بدل لیں اور جتنی مرضی سرجریز کر لیں کوئی بھی فائدہ نہیں ہوگا۔ ہمارا مذہب یہ کہتا ہے کہ عقل کی وجہ سے ہم سمجھدار ہیں اور یہی چیز ہمیں جانوروں سے ممتاز بناتی ہے۔ ہمارا یہ شعور دراصل ہماری روح ہے اور یہ ہمارے فزیکل وجود سے الگ ایک وجود ہے۔ جب موت آتی ہے تو یہ شعور یا روح انسان کو مکمل طور پر چھوڑ کر چلی جاتی ہے جس کا واپس آنا بالکل ناممکن ہے۔ یہی وجہ ہے کہ موت کی یہ ڈیفینیشن درست ہو سکتی ہے کہ دماغ کا کام کرنا بند کر لینا یا لا آف انکانشیسنس یعنی روح کا جسم کو چھوڑ کر چلے جانا۔ لیکن حالیہ تحقیق آپ کو حیران کر دے گی کہ جب انسان سو رہا ہوتا ہے تو اس کا کانشیسنس کام کرنا بند کر دیتا ہے، دماغ مکمل طور پر ان ایکٹیو ہوتا ہے، مگر اس کے ساتھ ساتھ یہ عارضی مرحلہ ہوتا ہے جو ریورس بھی ہو سکتا ہے، اسی لیے انسان کی موت نہیں ہوتی، جیسے ہم اپنی مرضی کے خواب نہیں دیکھ سکتے وغیرہ۔ ابھی ہم نے جانا کہ اگر انسان کی کانشیسنس کام نہیں کرتی تو ہم اسے عارضی طور پر انسان کی موت کہہ سکتے ہیں، مگر مکمل طور پر دماغ کا کام کرنا بند کر دینا ایک مکمل موت ہوتی ہے اور اس کو ریورس نہیں کیا جا سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ آج سائنسدان یہ کہنے پر مجبور ہو چکے ہیں کہ انسان مردہ اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک اس کا دماغ مکمل طور پر بند نہ ہو جائے۔ قرآن مجید کی سورۃ الانعام میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نیند کو عارضی موت کہا ہے جبکہ موت کو ہمیشہ کی نیند۔ یہ تصور کرنا مشکل ہے کہ 1400 سال قبل جب عرب کے صحراؤں میں میڈیکل سائنس کا تصور بھی نہیں تھا تب اس بات کا دعویٰ کرنا غلط ثابت ہو جاتا تو آج ملحدین اور کافر مسلمانوں اور ان کی کتاب قرآن مجید کا مذاق اڑاتے، لیکن قرآن مجید کا ایک ایک دعویٰ آج جدید سائنس ثابت کر رہی ہے۔ کیا آپ کا دل یہ تسلیم کرے گا کہ قرآن مجید میں یہ اتفاقی طور پر لکھا گیا؟ یقیناً یہ اسی خالق کے الفاظ ہیں جس کی تخلیق انسان ہے۔ قرآن مجید یہاں واضح انداز میں یہ بتا رہا ہے کہ انسان کی موت تب ہی ہوتی ہے جب اس کا دماغ مکمل طور پر کام کرنا چھوڑ دیتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ڈاکٹرز جب کسی مریض کو مردہ ڈکلیئر کر دیتے ہیں مگر کچھ وقت کے بعد وہ دوبارہ سے زندہ ہو جاتا ہے کیونکہ اس کا دماغ مکمل طور پر کام کرنا بند نہیں ہوا ہوتا، یعنی اس کا دماغ ایکٹیو سٹیٹ میں ہوتا ہے جس کی وجہ سے وہ موت سے بچ جاتا ہے۔ بلا شبہ اس بات سے رسول خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی واقف تھے۔ صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، اس کا مفہوم ہے کہ جب غزوہ بدر کے اندر کفار مکہ کی لاشیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے موجود تھیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو کچھ میں کہوں گا یہ سنیں گے۔ حالانکہ ان لوگوں کے جسم مر چکے تھے مگر میڈیکل سائنس کے مطابق دماغ زندہ رہتا ہے 40 منٹ تک یا 1 گھنٹے تک،
تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کفار سے بات چیت کی اور فرمایا کہ اب پتہ چل گیا کہ جو کچھ میں بتایا کرتا تھا وہ بالکل درست تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ باتیں ایسے کی جیسے وہ کافر سن رہے ہوں، جس سے ثابت ہو گیا کہ موت کے واقع ہونے کو جاننے کا ایک ہی طریقہ ہے، وہ یہ ہے کہ دماغ کی ایکٹیویٹی کو دیکھا جائے۔ ان تمام نشانیوں کے بعد اگر کوئی شخص قرآن مجید کی حقانیت اور عظمت رسول کو سمجھ نہ پائے تو اس کا اپنا قصور ہے۔ تو یہ ریسرچ آپ کو کیسے لگی؟ کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار کریں اور ہمیں مطلب فرمائیں۔ شکریہ۔